کی مشیت کے تحت ہی کر رہے تھے سارا کچھ. آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. یعنی برادران یوسف جیسی شفقت اسے مل رہی ہوگی, گھر کی خوشحالیاں جو ہے اس کو مل رہی ہوں گی. اللہ کی مشیت یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یوسف کو جس کار عظیم کے لیے مصر لایا گیا ہے اس کے اسباب بھی فراہم کیے جائیں, اور اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ مصر کی سوسائٹی کو قریب سے دیکھیں اور افسر اعلیٰ اور ان کے آقا, ان کے افسر اعلیٰ جو ہیں وہ ان کے آقا سے جہاں پہ وہ پرورش پا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے آئیں, تو ان کی باتوں سے رویوں سے وہ سب کچھ اخذ کریں جس کی کہ انہیں آئندہ ضرورت پیش آنے والی تھی. اور پھر جو ہے دیکھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہاں سے اٹھا کے ان کو کہاں پہنچا دیا. نکالا تو ایک قافلے والوں نے ہے, لے جا کے جو ہے وہ بیچ دیا کہاں پہ, عزیز مصر کے پاس. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. یعنی کہ جب اس نے دیکھا تو کہ یہ بڑا خوبصورت سا اور بڑا صالح مزاج سا بچہ ہے, تو کسی شریف خاندان کا جو ہے وہ بچہ ہے اور اس کو شاید پتہ نہیں کس وجہ سے یہ یہاں پہ آ گیا, تو اس نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. جو کام اللہ تعالیٰ ان سے لینے جا رہے تھے وہ جہاں وہ رہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں, گاؤں میں گھر تھا, اور وہ جو تھا ظاہر ہے وہاں پہ وہ یہ والی ساری چیزیں نہیں سیکھ سکتے تھے. اب اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا تھا وہ کام سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو وہاں لے گئے ہیں. معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت کے سب سے زیادہ متمدن اور ترقی یافتہ ملک یعنی مصر میں آپ کو لے گئے ہیں, اور ان سے جو کام لینا چاہتا تھا اس کے لیے جس واقفیت, جس تجربے, جس بصیرت کی ضرورت تھی, اس کے نشو و نما کا موقع جو ہے وہ وہاں گاؤں میں تو نہیں ہو سکتا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے انتظام فرما دیا کہ سلطنت مصر کے ایک بڑے عہدیدار کے ہاں پہنچا دیا, اور اس نے ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر انہیں اپنے گھر اور اپنی جاگیر کا مختار کل بنا دیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی کہ ہر معاملے میں خیر ضرور ہے. کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اپنی سوچ یہ رکھیں کہ اس میں سے کہیں نہ کہیں خیر ضرور ہے. اب دیکھیں ان کو ڈالا تو گیا کنویں کے اندر, اور اس میں خیر کتنی بڑی موجود ہے. تو ہم بھی جو ہے وہ اکثر معاملوں میں ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بڑی پریشان کن حالات ہو گئے ہیں, لیکن صبر کے ساتھ رہیں, اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. پھر جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یعنی کہ قرآن کی زبان میں جو ہے ان الفاظ سے بالعموم نبوت عطا کرنا جو ہے مراد ہوتا ہے. حکم کے معنی قوت فیصلہ کے بھی ہیں اور اقتدار کے بھی. بس اللہ کی طرف سے کسی بندے کو حکم عطا کیے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانی زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی عطا کی اور اختیارات بھی تفویض فرمائے. رہا علم تو اس سے مراد وہ خاص علم حقیقت ہے جو انبیاء کو وحی کے ذریعے سے براہ راست دیا جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اب دیکھیں ایک آزمائش ختم ہو گئی ہے, کنویں میں ڈالا گیا نا, اور پھر آگے جو ہے وہ بیچا بھی گیا. تو ایک کنویں میں ڈالا جانا, پھر بیچا جانا, اور وہ بیچا جانا ایک غلام بن جانا ہوتا ہے ظاہر ہے, اور وہ غلامی کی زندگی تو پھر ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. لیکن وہ آزمائش بھی کیسے ختم ہوئی کہ عزیز مصر نے اس کو اپنا بیٹا بنا کے رکھ لیا. اب دوسری آزمائش جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی دوسری آزمائش شروع ہو رہی ہے.
जिस औरत के घर में था वो उस पर डोरे डालने लगी, अजीज मिस्र की बीवी, और एक रोज बंद दरवाजे करके बोली आ जा। यानी कि बनाया उसको बेटा है, लेकिन उसकी हुस्न, उसकी खूबसूरती, उसकी रानाई की वजह से और उसकी जो गंदी, उसके अंदर गंदी जहनियत थी उस औरत के अंदर, उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरह के जो है कुछ फेल किया करती होगी, कुछ इस तरह के जो है बातें किया करती होगी, नजदीक आने की कोशिश किया करती होगी। तो आखिर एक दिन जो है वो उसने उस पर डोरे डालने लगी और एक रोज दरवाजे बंद करके बोली आ जा। यूसुफ ने कहा कि खुदा की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छी मंजिलत बख्शी और मैं ये काम करूं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अच्छी मंजिलत कौन सी बख्शी अल्लाह ताला ने? नबूवत अता फरमाई कि मेरे रब ने तो मुझे अच्छी मंजिलत बख्शी, मुझे कहां से उठा के और कहां किस मुकाम पे मेरा अल्लाह ताला मुझे ले आया और मैं ये काम करूं। ऐसे जालिम कभी फला नहीं पाया करते। वो उसकी तरफ बढ़ी और यूसुफ भी उसकी तरफ बढ़ता अगर अपने रब की बुरहान ना देख लेता। यानी कि यहाँ से वो उस दौर की वो गंदी जहनियत, वो गंदी तहजीब कि इस कदीम जमाने में भी ऐसी जो है उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रा मॉडर्न खवातीन मौजूद थी जो कहती थी जो कि मर्द को बहकाने में पहल करे। वरना देखिए मर्द पहल करता है, यहाँ पे देखिए इतनी गंदी जहनियत, इतनी गंदी तहजीब, जब इंतहाई गंदी हो जाती है तहजीब तो औरतें फिर ये काम करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। यानी बेहयाई जो है, आज की जो बेहयाई है, हम इसको ये कहें कि ये मॉडर्निज्म नहीं है बल्कि बहुत पुरानी चीज है, बहुत कदामत परस्ती है। ये दुनिया जितनी पुरानी है, बेहयाई भी इतनी पुरानी है। हम आज कहें ना कि आज बहुत ज्यादा हो गई है, तरीके बदल गए हैं, बड़े महज़बाना तरीके हो गए हैं, क्योंकि ये शैतान है और शैतान भी बहुत पुराना है। इसीलिए तो इस्लाम के बिलमुकाबिल जिंदगी के तौर तरीकों को अल्लाह ने जाहिलियत कहकर रद्द कर दिया है। इस्लाम के बिलमुकाबिल जितने भी तरीके हैं वो सारे क्या है, जाहिलियत है, और अल्लाह ताला ने जाहिलियत को रद्द कर दिया है। और वही पाकीज़गी और नापाकी की पुरानी जंग जो यूसुफ और जुलेखा के रूप में सामने आ रही है आज के नौजवानों के लिए। आज मेरी सब बेटियां बैठी हैं, तवज्जो करें इस बात की तरफ। जो आए हैं वो अपनी जगह पे खुद ही बैठ जाएंगे, आपने तो नहीं उनको बिठाना है ना, वो बैठ जाएंगे, उनको जगह मिल जाएगी। आप इस तरफ तवज्जो करें कि देखें जो यूसुफ और जुलेखा के रूप में हमारे सामने आ रही है, कौन सी जंग है? पाकीज़गी और नापाकी की जंग है। हमारे लिए, आज के नौजवानों के लिए इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। पाक दामनी की भरी हुई जवानी में हिफाजत, भरी हुई जवानी में अपनी पाक दामनी की हिफाजत करेंगे तो दुनिया जो है, दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला क्या उसका अजर दे रहे हैं कि यूसुफ बना दिया। जो पाक दामन होकर रहेगा उसको अल्लाह ताला इतना बेहतरीन अजर अता फरमा रहे हैं कि यूसुफ बना दिया और नबी बना दिया, नबूवत अता फरमा दी। और दुनिया और आखिरत में देखें, यूसुफ के नाम पे अल्लाह ताला ने सूरत ही उतार दी, पाक दामनी की गवाही। कोई और सूरत जो है देखें इस तरह नहीं उतरी, ना मूसा के नाम पे, ना ईसा के नाम पे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पे अल्लाह ताला ने सूरत ही उतार दी। अब जो है बड़ी सख्त आजमाइश है कि दरवाजे बंद हैं और कोई देखने वाला नहीं है और कोई रोकने वाला नहीं है, और जो है उसको बेडरूम का बड़ा अच्छा सा ख्वाब आवर सा माहौल बना हुआ है। तो और वो जो कह रही है कि आजा, बुराई की दावत दे रही है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि अल्लाह की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे इतनी अच्छी मंजिलत बख्शी। यानी कि देखिए एक नौजवान जो है, चढ़ती जवानी है, खूबसूरत नौजवान है, मौका भी बड़ा अच्छा है और बिल्कुल कहीं कोई देख भी नहीं रहा, दरवाजे बंद और माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है। लेकिन आजमाइश बड़ी सख्त है यहाँ पे। किसकी? नौजवान की। नौजवानों, आजमाइशें आती रहती हैं, हर तरफ से आजमाइशें चारों तरफ से हमें घेरने के लिए तैयार खड़ी हैं। लेकिन हमने करना क्या है? यूसुफ जैसा रवैया अपनाना है, ना कि हम जो है वो छोटा कोई एक मैसेज ही आ गया, कोई किसी की फोन कॉल ही आ गई और उसके पीछे ही हम लग गए और फिर बाद में हम पछताएं कि ये क्या हो गया।
یوسف جیسا رویہ اپنانا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں. ایسے ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پایا کرتے. اور وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا. ظاہر ہے وہ موقع تھا اور ایک نوجوان تھا جس وقت کے جذبات کے بہت زیادہ اس کے ابھر رہے تھے. اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یہاں پہ برہان کے معنی دلیل اور حجت ہیں اور رب کی برہان سے مراد خدا کی سجھائی ہوئی وہ دلیل ہے جس کی بنا پر یوسف کے ضمیر نے ان کے نفس کو اس بات کا قائل کیا کہ اس عورت کی دعوت عیش قبول کرنا تجھے زیبا نہیں ہے. انسان اپنے اس درجے کو اس مرتبے کو سمجھے. اسے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے, فضیلت دی ہے, اسے خلیفہ فی الارض بنایا ہے, تمام مخلوقات میں سے جو ہے افضل مخلوق بنایا ہے. اور یہی دلیل کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا پابند رہے, نہ کہ وہ حیوان کے درجے پہ چلا جائے. اس کی بہت سی جو ہے وہ تفاسیر کی گئی ہیں کہ شاید حضرت یعقوب کی تصویر نظر آ گئی یا کچھ نظر آ گیا یا کچھ نظر آ گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. رب کی سجھائی ہوئی وہ دلیل, رب کے ساتھ ایسا تعلق بنائیں, رب کے ساتھ اتنا پیارا تعلق بنائیں کہ رب جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ سمجھا دے اس وقت کہ یہ برائی جو ہے وہ برائی ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے. تو ایسا ہوا تاکہ ہم اسے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے. اب دیکھیں یوسف جو ہے ساتھ کوئی برائی کا موقع آ گیا ہے اور بچنا ہے, تو بچنے کے لیے دیکھیں دعا بھی کرنی ہے ساتھ اور وہ حالات کے مطابق دیکھنا بھی ہے کہ میں نے اس سے بچنا کیسے ہے, طریقہ بھی سوچنا ہے. اب دروازے سارے بند ہیں, کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا. تو یوسف نے کیا سوچا کہ میں اپنا کام کر لوں, باقی اللہ کا کام ہے. کہ میرا کام ہے دروازے تک بھاگ کے جانے کا اور دروازہ کھلوانا میرے اللہ کا کام ہے. یعنی کہ میں تو اپنی پوری کوشش کر لوں, میں جو ہوں گناہ سے بچنے کے لیے میں تو ہر ممکن حربہ استعمال کر لوں کہ مجھے کیا کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے مجھے ہر ممکن جو ہے وہ حربہ استعمال کرنا ہے. پتا تھا کہ دروازے بند ہیں, کھل نہیں سکتے, لیکن پھر دروازے کی طرف دوڑ رہے ہیں کہ میرا کام دروازے تک بھاگ کر جانا ہے اور بند دروازے کو کھولنا میرے رب کا کام ہے. اور پھر کیا ہوا کہ دروازہ اللہ کی قدرت سے پھٹ گیا, کھل گیا. قدرت ہے نا اللہ تعالیٰ کی. ہوا کیا کہ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اچانک سے شوہر نے دروازہ کھول دیا اور اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کہ کیا سزا ہے, وہ چال چل رہی ہے کہ کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے, اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا, یعنی کہ یوسف علیہ السلام خاموش نہیں رہے. اگر خاموش رہتے تو اس کا مطلب تو اعتراف گناہ ہوتا. خاموش نہیں رہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی. اب ظاہر ہے کہ وہ شور شرابہ ہوا ہوگا, تو جو محل کے ملازم ہیں, کچھ لوگ جو کام کرنے والے ہیں یا کچھ جو بڑے بزرگ ہیں, وہ بھی آ کے دیکھنے لگ گئے ہوں گے کہ ہوا کیا ہے. تو ان میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی. اس نے کہا کہ دیکھو, اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا, اور اگر اس کا قمیض, جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے, یعنی کہ پیچھے سے پھٹا کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بچنے کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں اور وہ پیچھے سے پکڑ رہی ہے. تو جب اس نے پیچھے سے پکڑا تو وہ ان کی قمیض پھٹ گئی. تو اس بات کی دلیل ہو گئی کہ وہ جو ہے یہ کرنا چاہ رہی تھی. یوسف علیہ السلام یہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے, وہ بچنا چاہ رہے تھے. تو جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں, واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ, تو ہی اصل میں خطا کار تھی. اب یہاں سے دیکھیں کتنی گندی ذہنیت, کتنی گندی تہذیب ہے کہ وہ جو ہے وہ
بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے اور ایک عزیز کی بیوی ہے، اس کو ہر طرح کی سہولیات حاصل ہے، ہر طرح کی عیش و عشرت حاصل ہے، پھر بھی وہ اس کی گندی اتنی ذہنیت ہے کہ وہ اپنے اس کا نفس جو ہے وہ مطمئن ہی نہیں ہوتا، اور وہ اور شوہر کے ہوتے ہوئے وہ دوسرے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اور پھر وہ شوہر بھی دیکھیں، جہاں عورت بے غیرت ہوتی ہے نا، صرف عورت بے غیرت نہیں ہوتی، مرد بھی بے غیرت ہوتا ہے۔ مرد جب گوارا کرتے ہیں ان کے وہ لباس، ننگے لباس، بہنوں کے، بیٹیوں کے، بیویوں کے ننگے لباس گوارا کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے آزادانہ مردوں کے ساتھ اختلاط برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کا رہن سہن سارا جو ہے وہ اس طرح بنا ہوتا ہے، تو وہ مرد بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تبھی وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا کہ ظاہر ہے اتنی ہی گندی، اتنی ہی بری تہذیب اس وقت، اتنی ہی مغرب جیسی مغرب کی تہذیب آج ہے، گندی تہذیب، ایسی ہی تہذیب ہمیں وہاں نظر آ رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اب باتیں اندر تو نہیں رہتی، اتنے لوگوں نے دیکھا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ چرچا ہوا، اور وہ جو ماڈرن خواتین ہوتی ہیں وہ تو جو کہ ماڈرن، اور کیا اس کو میں کہوں، مجھے وہ کہنا بھی نہیں آتے وہ الفاظ جو ان کے لیے استعمال کریں، کہ وہ آپس میں یہی والے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، گندی ذہنیت والی اور گندے کاموں والی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور چرچا جو ہے وہ اس کی شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا، اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے جو ہے وہ ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا، وہ ان کے سامنے نکل آ، جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی کہ حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ جو ہے وہ فرشتہ ہے۔ اب زلیخا کے عشق کی خبریں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ شہر میں پھیلنے لگی، اور شہر کی وہ معزز سوسائٹی جس کا تعلق اصحاب اقتدار کی بیگمات سے ہوتا ہے، یعنی کہ سمجھی وہ جاتی ہے معزز سوسائٹی، لیکن دیکھیں اس کے اندر گند کیا ہے۔ انہیں ویسے بھی ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ لگانے کی عادت ہوتی ہے، اور پھر مختلف سوشل تقریبات میں روز روز کی شمولیت سے کسی بڑے گھر کا راز نہیں رہتا۔ آج تو میڈیا نے اس کو بہت ہی کھول دیا ہے نا، بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی ہے، اس طرح کا کچھ ہوتا، بریکنگ نیوز آ جاتی کہ عزیز مصر کی بیوی نے تو یہ کیا، لیکن پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ یہ بڑے معزز لوگ جو ہیں وہ پردہ ڈالتے ہیں اپنے گناہوں کے اوپر۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ مصر جو اس زمانے کا سب سے متمدن ملک سمجھا جاتا تھا، اس کے شہروں کی تہذیب اور اس کی اعلیٰ سوسائٹی کی بود و باش مغربی تہذیب سے کسی طرح کم نہ تھی۔ مغرب جسے اپنی ترقی کی علامت سمجھتا ہے، اور مغرب کی عورتیں جس چیز کو اپنی آزادی سمجھتی ہیں، یہ آج کے دور کی چیز نہیں، بلکہ مصر میں آج سے 4000 سال پہلے پوری طرح کار فرما تھی۔ وہاں کسی معزز خاتون کا کسی معزز شخص کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا کر لینا، اور اعلیٰ سوسائٹی میں مرد و زن کا آزادانہ اختلاط اور بے حجابانہ میل جول قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ سب چیزیں اس تہذیب کا حصہ تھیں جو اس وقت مصر کے اعلیٰ گھرانوں میں رائج ہو چکی تھیں۔ چنانچہ زلیخا کا یہ عشق بھی اسی لحاظ سے معزز گھروں کا موضوع نہیں بنا تھا کہ زلیخا نے کسی برائی کا ارتکاب کیا ہے، یعنی کہ یہ موضوع نہیں تھا کہ برائی کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ تعجب کی بات یہ تھی کہ زلیخا ایک زرخرید غلام سے عشق کا اظہار کر رہی ہے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ہم اتنی اونچی سوسائٹی والے لوگ، اور وہ زلیخا جو ہے وہ کر رہی ہے کس سے محبت کا اظہار، ایک غلام سے، اور وہ غلام جو ہے وہ کسی طرح اس کے دامے فریب میں آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں آپس میں کہ وہ کسی طرح اس کو جو ہے اس کے پھنس بھی نہیں رہا۔ چنانچہ جب یہ جو باتیں ہونے لگی، اور زلیخا جو اپنے آپ کو بہت ذہین اور فتین
اور بہت تیز ترار سمجھتی تھی، وہ اپنے غلام کو رام نہیں کر سکی۔ اگر وہ غلام ایسا ہی سرفراز تھا تو یہ اس کے عشق میں مبتلا کیسے ہو گئی؟ اور پس پردہ یہ بھی اس سے جھلکتا ہے کہ اگر ہم اس کی جگہ ہوتی تو غلام کی کیا مجال کہ ہماری خواہش سے انکار کرتا۔ وہ ساری عورتیں آپس میں یہ باتیں کر رہی ہیں۔ اور پھر جو ہے جب وہ محفل لگائی گئی اور اس نے کہا کہ اب جو ہے محفل لگاؤ ایک، اور اس میں جو ہے ایک ایک چھری رکھ دی اس نے، اور یوسف کو کہا کہ نکل آؤ۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں اس تہذیب کا، اس سوسائٹی کا حال، یہ دیکھیں کہ اس گندی جو ہے وہ چیز کو کس طرح اور پھیلایا جا رہا ہے۔ اب جب مجلس آراستہ ہو گئی، ساری بیگمات جو تھیں وہ عیش اڑا رہی ہیں، کھا پی رہی ہیں، مصروف ہو گئی ہیں، کہہ لگا رہی ہیں، اور بے تکلفی کی فضا جو ہے وہ پھیل گئی، ماحول پر چھا گئی ہے۔ تو زلیخا نے یوسف کو کہیں قریب ہی بٹھا رکھا تھا، اشارہ کیا اب تم مجلس میں چلے جاؤ۔ ایک جو نیک فطرت ہوگا، اگر اس سے اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کی معافی تلافی کی کوشش کرے گا، نہ کہ اس کو اس طرح پھیلائے گا۔ وہ حکم کے پابند تھے، ظاہر ہے غلام تھے، تو اس وجہ سے ان خواتین کے سامنے پہنچے جو اپنے حسن کے مکمل اسلحے کے ساتھ وہاں پہ موجود تھی، یعنی کہ اپنے خوب بناؤ سنگھار کر کے آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں، ایک اس بات پر کہ یوسف کا غیر معمولی حسن جو تھا وہ ان کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ انہوں نے اپنی تقریبات میں ایک سے ایک بڑھ کر حسین مرد دیکھے تھے جو خود اپنی اداؤں سے عورتوں کو مسحور کرنے کی کوشش کرتے، اور اگر کسی خاتون کی جانب سے ہلکا بھی اشارہ ہو جائے تو اسے زمین پر بچھ جانے میں بھی تعامل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس تھا۔ یوسف کا حسن بجائے خود اس طرح کا تھا کہ اس کے سامنے احتیاط اور وقار کے تمام دامن چھوٹ جا رہے تھے، اور دل ان کے سینوں سے نکلے جا رہے تھے۔ ان سب کا خود کا یہ حال ہو گیا تھا، ان عورتوں کا۔ ہر دیکھنے والی خاتون محسوس کر رہی تھی کہ آسمان سے چاند اتر آیا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو رہی تھی کہ وہ حسن کا پیکر جو ہے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب اس تہذیب میں ہوتا کیا تھا کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ دعوت دینا، دعوت برائی دینا عام تھا، اور جو حسین اور اس طرح خوبصورت اور یہ تو وہ تو اور عام تھا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب ان کو تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت ہے لیکن یہ ایک آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا۔ ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ سیرت اور اخلاق کی پاکیزگی حسن کی دل ربائی میں اور زیادہ اضافہ کر دیتی ہے۔ ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ یہ بات جو ہے اس کو ساری میری بیٹیاں غور سے سنیں کہ ظاہری حسن، چہرے کا حسن، جسم کا حسن، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اخلاق کی پاکیزگی، اخلاق کے بلند کردار پہ ہونا اس کے حسن اور دل ربائی میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک خوبصورت بچی ہے یا بچہ ہے اور اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کو غصہ اور حسد اور وہ سارے جذبات جو ہیں وہ اس کے چہرے سے نظر آئیں گے، ظاہر ہے، تو وہ چہرہ جو ہے وہ اس طرح کا حسین تو نہیں رہے گا۔ لیکن اس کے اندر اگر وہ رحم دلی والے، پیار والے، محبت والے جو جذبات ہوں گے، وہ ظاہر ہے وہ چہرہ جو ہے وہ اس کے جذبات کا آئینہ دار ہوتا ہے، تو وہ اگر یہ والے جذبات ہوں گے تو وہ اس کا اخلاق بہترین ہوگا تو اس کا حسن جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ بیگمات مصر کے لیے اس طرح کا تجربہ یہ پہلا تجربہ تھا، یعنی کہ اس تہذیب کا جائزہ لیں۔ آج کی مغربی تہذیب سے بھی گندی تہذیب ہوگی کہ جس میں کہ مرد بھی یہی کام کر رہے ہیں اور عورتیں بھی یہی کام کر رہی ہیں۔ ان عورتوں نے، اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن خداداد میں مسحور ہو کر، وہ جادو سا ہو گیا ان کے اوپر، اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے، چوڑیاں بجائے پھلوں پہ چلنے کے انگلیوں پر چل گئیں۔ لیکن جب اس طرح کی مر مٹنے والی حرکتوں سے بھی یوسف پر کوئی اثر نہ ہوا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے یوسف کی طرف بڑی ہوں گی اور اس کو اپنے علیحدہ علیحدہ لے جا کر سمجھانے کی کوشش کرنے لگی ہوں گی کہ یوسف تم تو بڑے خوش نصیب ہو کہ عزیز مصر کی بیوی تم پر جان دیتی ہے، تمہیں اپنے دل کا شہزادہ سمجھتی ہے، وہ تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، لیکن تمہاری یہ بے رخی اور بے اعتنائی اس کے دل کو خون کر رہی ہے۔
لیکن ساتھ ساتھ ایسی حرکتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ جس میں اشارے تھے کہ اگر تم اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تو چلو میری طرف ہی دیکھنا پسند کر لو. ہم میں سے ہر ایک جو ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر قیامت والا حسن رکھتی ہے. لیکن جب ان باتوں سے بھی کسی بات کا بھی اثر نہ ہوا تو پھر وہ پکار اٹھی کہ ہاشا للہ، یہ انسان نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے. یعنی وہ پاک ذات جس نے اے یوسف تجھ جیسا انسان پیدا کیا. زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ زلیخا یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، ورنہ کوئی انسان حسن کی ایسی بے حجابانہ دعوت کو رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. بعض اہل علم کا خیال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معزز فرشتہ قرار دینا ان کے سیرت و کردار کی پاکیزگی کی جانب اشارہ ہے، کیونکہ فرشتوں ہی میں یہ وہ وصف ہے کہ وہ کبھی کسی برائی کی طرف توجہ نہیں کرتے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، عزیز کی بیوی نے کہا کہ دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی بہت کوشش کی مگر یہ بچ نکلا. اب دھمکی کیا دے رہی ہے زلیخا؟ کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہے نا، تو وہ دھمکی کیا دے رہی ہے کہ اگر میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. اب جو ہے بھری جوانی ہے، بہترین تندرستی ہے، سارا کچھ ہے، غریبی، جلاوطنی اور جبری غلامی کے مراحل سے گزرنے کے بعد قسمت جو ہے وہ اس کو کہاں لے آئی ہے؟ سب سے بڑی جو سلطنت ہے دنیا کی، وہاں پہ ایک پایا تخت کے ایک بڑے رئیس کے ہاں لے آئی ہے. اور پھر ہوا کیا ہے کہ وہاں پہ آزمائش جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ اس کی بیگم ہی پیچھے پڑ گئی ہے. اور جو ہے وہ پھر وہ یہ والا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ضبط نفس کی حیرت انگیز کمال پر عرفان نفس اور طہارت فکر کا مزید کمال یہ ہے کہ اس پر بھی اس کے دل میں کوئی ایسا غرور نہیں آیا، کوئی ایسا تکبر نہیں آیا کہ واہ رے واہ، کہ وہ سوچتا کہ میری کتنی مضبوط سیرت ہے کہ ایسی ایسی حسین اور جوان عورتیں میری گرویدہ ہیں لیکن میرا قدم پھر بھی نہیں پھسل رہا. وہ اپنی کوئی شان نہیں بیان کر رہے، اس کے بجائے وہ اپنی بشری کمزوریوں کا خیال کر کے کانپ اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی سے دعا کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں کہ اے میرے رب، میں ایک کمزور انسان ہوں، میرا اتنا بل بوتا کہاں کہ میں ان بے پناہ ترغیبات کا مقابلہ کر سکوں. اللہ میری مدد فرما، اللہ مجھے سہارا دے، مجھے بچا، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے قدم نہ پھسل جائیں. ضرور دعا کیا کریں. بہت جو ہے وہ چاروں طرف آزمائشیں پھیلی پڑی ہیں، کوششیں اور دعائیں ضرور کریں. اور جو ہے دیکھیں یہاں پہ جو ہے منظور کر لیا قید میں ڈالے جانا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا قید میں ڈالے جانا در حقیقت ان کی اخلاقی فتح اور مصر کے پورے طبقہ امراء و حکام کی اخلاقی شکست کا اعلان ہوا ہے. یعنی کہ وہ جو ہے وہ پورا انہوں نے زور لگا لیا ہے ان عورتوں نے، اور عورتوں کو بھی بلا کے جو ہے وہ پورا زور لگوا لیا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے اس راستے سے نہیں ہٹے اور جو ہے جیل میں جانا منظور کر لیا. انہوں نے کہا کہ قید مجھے زیادہ منظور ہے اس کے بنسبت کے میں ایسے کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور جانتا ہے، یعنی کہ انہیں جیل میں بھیج دیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے اصل میں بڑی جیل سے چھوٹی جیل میں چلے گئے. وہ زیادہ بڑی جیل تھی جو چاروں طرف گناہوں کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے، تو بڑی جیل سے اب چھوٹی جیل میں چلے گئے. کس لیے؟ حصول جنت کی راہ میں، جنت کو حاصل کرنے کی راہ میں جیل بھی جو کہ ان کے لیے کیا بن گئی؟ ایک منزل بن گئی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابو غریب، گوانتا نامو بے اور بگرام میں مسلمان مجاہدین پر امریکی فوجی خواتین نے اسی قسم کے شرمناک حربوں سے
یوسف کے نقش پا پر چلنے والے نوجوانوں کو نفسیاتی اور ذہنی اذیت میں مبتلا کیا۔ یہ ان کے ٹارچر کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اور ایک مسلمہ طریقہ کہ کسی طرح ان کو جو ہے ان کے ایمان سے ہٹا دو۔ آج ہم کہیں کہ 21ویں صدی جو ہے تہذیب کے عروج کی صدی ہے، تہذیب آج بھی صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہے وہ بد تہذیبی ہے۔ جو طریقہ زندگی ہمیں اسلام نے دیا ہے وہی تہذیب ہے، تو اس طریقہ زندگی سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہے وہ بد تہذیبی ہے اور رہے گی۔ اور دنیا کے ہر حصے میں آج بھی ایمان کی آزمائش جو ہے وہ جیلوں کے اندر اسی طرح کی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اب قید خانے میں 2 غلام بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا۔ انہوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں۔ اب دیکھیں پہلی آزمائش کیا ہوئی کہ بچپن میں ان کو جو ہے کنویں میں پھینک دیا گیا اور پھر اس کے بعد غلام بنا لیا گیا، اور پھر دوسری آزمائش آپ کے سیرت و کردار کی آزمائش ہوئی ہے۔ ظاہر ہے بہت بڑی آزمائش، بہت سخت ترین آزمائش تھی۔ اور تیسری آزمائش جو ہے جیل خانے کی آزمائش ہے کہ اب جیل میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب جیل میں یوسف علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے سب کو چھوڑ کے، یہ جو 2 قیدی ہیں وہ سب کو چھوڑ کے یوسف علیہ السلام کے پاس تعبیر پوچھنے کیوں آئے ہیں، خواب کی تعبیر پوچھنے کیوں آئے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے ظاہر ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ان کا جو کردار و اخلاق ہوگا وہ اتنا بہترین ہوگا، سب کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بہت بہترین ہوں گے، تو خواب کی تعبیر پوچھنے بھی بندہ پھر کسی ایسے نیک بندے کے پاس ہی جاتا ہے، تو ان کی نیکی دیکھی ہوگی تو اس لیے ان کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہاں جو تمہیں کھانا ملا کرتا ہے اس سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ یعنی کہ ابھی پہلے کیا کر رہے ہیں، فوراً سے خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی جب کھانا ملنے کا ٹائم ہوگا اس سے پہلے میں بتا دوں گا۔ فکس ٹائم تھا نا کہ اس سے پہلے میں بتا دوں گا، اور پہلے یہ چھوٹی سی تقریر کی ہے ان کے سامنے۔ اس تقریر کا موضوع دیکھیں آپ نکالیے گا کیا موضوع ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، کہ نہ ان بزرگوں کا کام تھا نہ میرا کام ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک جو اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے، یعنی کہ ان کی بنیاد کوئی نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیٹ سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اب دیکھیں پہلے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا، وہاں پہ وہ دعوت توحید وہاں پہ دے رہے ہیں، اور ایک جو ہے داعی دین جو کہ خالص داعی دین ہوگا وہ ہر موقع استعمال کرے گا۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے دعوت دین کا موقع استعمال کرے گا، چاہے وہ وہ گھر میں ہے، چاہے وہ سفر میں ہے، چاہے وہ اپنے کسی کاروبار میں ہے، اپنے کسی جاب پہ ہے، اپنے کسی فنکشن میں گیا ہے، کسی رشتہ دار کے گھر گیا ہے، کسی سے ملنے ملانے گیا ہے، کوئی بھی وہ موقع، یا حتیٰ کہ جیل میں بھی چلے گئے ہیں تو وہاں وہ موقع بھی انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اب وہ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے
کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے ہو، یعنی کہ وہ جو دو جو تھے بادشاہ کے ملازم تھے، بادشاہ کے کسی عتاب کے باعث جو ہے وہ جیل میں پہنچے تھے۔ اب دیکھیں، اب یہاں پہ ہم ان کے خواب بھی دیکھتے چلیں، ہم نے یوسف کا خواب دیکھا، اب ان کے خواب دیکھیں۔ وہ جو تھا نوکری سے نکالے گئے تھے نا، تو نوکری سے نکال کے ان کو جو ہے وہ جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ اب وہ خواب جو دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس نے ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا نکالا یوسف علیہ السلام نے؟ دیکھیں تعبیر ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق تعبیر کیا نکالی کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، یعنی کہ تو نوکری پہ بحال کر لیا جائے گا۔ اور رہا دوسرا، تو اس کا دوسرا جو تھا اس نے کیا خواب دیکھا تھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھیاں، پرندے ان کو کھا رہے ہیں، تو اس کا کیا نکالی تعبیر کہ تجھے جو ہے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، یہ تعبیر نکالی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، تو اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے ان کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال جو ہے وہ قید خانے میں پڑا رہا۔ اب یہاں پہ مفسرین جو ہے وہ بہت سی اس میں باتیں لکھ رہے ہیں کہ اپنے رب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا، شیطان نے حضرت یوسف کو اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک بندے سے چاہا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا تذکرہ کر کے ان کی رہائی کی کوشش کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ جیل میں کئی سال تک پڑے رہے۔ لیکن یہ تفسیر دیکھیں بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت یوسف کا گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والے ہیں، اور اس آیت کے معنی ہے کہ شیطان نے اسے اپنے آقا سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ اس سلسلے میں حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام نے وہ بات نہ کہی ہوتی جو انہوں نے کہی تو وہ قید میں کئی سال نہ پڑے رہتے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جتنے طریقوں سے روایت کی گئی ہے وہ ضعیف ہیں، اور بعض طریقوں سے مرفوعاً روایت کی گئی ہے، اور بعض طریقوں سے مرسل روایت ہوئی ہے، اور ایسے معاملات میں مرسلات کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ علاوہ بری روایت کے درائت کے اعتبار سے یہ بات باور کرنے کے قابل ہے کہ ایک مظلوم شخص کا اپنی رہائی کے لیے دنیاوی تدبیر اختیار کرنا خدا سے غفلت اور توکل کے فقدان میں ہوگا، یعنی فقدان کی دلیل قرار دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ جو ہے اب تقریباً 10 سال جو ہے وہ قید میں رہے، اور وقت کے اندھے قانون نے کبھی پلٹ کر آپ کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ آپ چونکہ عزیز مصر اور دیگر معززین شہر کی سازشوں کا شکار ہو چکے تھے۔ سازش کیا تھی کہ ان کی بیگمات جو ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی، جو یوسف کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو اپنی بیگمات کو قابو میں رکھنے کے لیے یوسف کی قربانی دے ڈالی۔ اور اس طرح یہ جو حکمران جو اس طرح کے کام بڑے کیا کرتے ہیں کہ اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کسی دوسرے کو اٹھا کے اس کی قربانی دے دیتے ہیں۔ تو یوسف کی قربانی دے ڈالی اور آپ کو قید میں ڈال کر بظاہر اس کا انتظام کر لیا کہ ہماری بیگمات کی بے راہ روی ہمارے خاندانوں پر جو بدنامی کے داغ لگائے ہیں یوسف کے منظر سے ہٹ جانے سے آہستہ آہستہ مٹ جائیں گے، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ یوسف ہی قصوروار ہوگا، اسی لیے تو قید کیا گیا ہے۔ یہی جو ہے وہ سوچ بن جاتی ہے، اور جرم بے گناہی کی قید دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بادشاہ کا خواب دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، اور بادشاہ نے یہ خواب جو ہے وہ کئی بار دیکھا تھا۔ تو اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ کئی بار یہ خواب آ گیا تو وہ جو تھے پریشان ہو گیا بادشاہ، اور انہوں نے درباریوں سے جو ہے وہ اس کا تعبیر پوچھی۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ اب ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا
اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی. اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں, مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے. اس نے جا کر کہا کہ یوسف اے سراپا راستی مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور 7 بالیں ہری ہیں 7 سوکھی, شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 برس تک, اب تعبیر بتا رہے ہیں بادشاہ کے خواب کی. بادشاہ کا خواب کیا ہے؟ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں. اور تعبیر دیکھیں بادشاہ کا مقام کے مطابق تعبیر کیا بن رہی ہے کہ 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے, وہ موٹی گائیں ہو گئی. اس دوران میں جو تم فصلیں کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہارے خوراک کے کام آئے نکالو, اور باقی کو اس کے بالوں ہی میں رہنے دو. محفوظ کرنے کا طریقہ, آج محفوظ کرنے کے طریقے اور بہت سے آ گئے, اس وقت یہی طریقہ تھا کہ ان کو نکالا ہی نہ جائے ان کی بالیوں میں سے. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے, اب وہ 7 دبلی گائیں آ گئی ہیں. اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے, اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے, یعنی کہ پھر فصلیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھلیں پھولیں گی. اب یہاں پہ دیکھیں خواب بتا رہے ہیں, صرف تعبیر بتا کے نہیں رہ گئے بلکہ اس کا حل بھی بتا رہے ہیں, تعبیر بھی بتا رہے ہیں, ساتھ اتنا بہترین حل بھی بتا رہے ہیں کہ بہترین حکمران کی نشانی کیا ہے کہ وہ بہترین پلاننگ کرتا ہے. جب بادشاہ نے ظاہر ہے یہ سنا ہوگا, اس نے سوچا ہوگا کہ یہ تو بڑا کوئی عقل مند آدمی ہے. ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں تو آج تک جو ہے وہ ڈیم ہی نہ بنا سکے, ایسی پلاننگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ, مگر جب وہ شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اب میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے, اب دیکھیں ایسے نہیں آ رہے باہر کہ پہلے وہ معاملہ صاف کریں, جو بدنامی کا داغ لگا ہے اس کو صاف کریں, کیونکہ اصل میں وہ بدنامی نہیں تھی, اصل میں جو تھا وہ ایک پلاننگ تھی, وہ سازش تھی کہ اس سازش کو جو کہ سارے میں پھیل چکی ہے پہلے اس کا صفایا کیا جائے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی. سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاشا للہ, ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے, وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی, بے شک وہ بالکل سچا ہے. یعنی کہ اس طرح 8-9 سال پہلے یہ واقعات ہوئے تھے, یہ واقعہ 8-9 سال پہلے ہوا تھا, اور یوسف علیہ السلام کی شخصیت زمانہ قید کی طویل گمنامی سے نکل کر یکا یک جو ہے پھر اسی سطح پہ آ گئی ہے. اور کس طرح مصر کے تمام جو معززین ہیں, جو عوام ہیں, ان پر دیکھیں اخلاقی وقار پھر اسی طرح بہترین قائم ہو گیا. اور یوسف نے کہا کہ اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درے پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی, اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. میں کچھ اپنے نفس کی بیرت نہیں کر رہا ہوں, نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے, الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو, بے شک میرا رب بڑا ہی غفور و رحیم ہے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں, بھری محفل میں ظاہر ہے وہ بادشاہ نے جو ہے ان عورتوں سے اقرار لیا ہوگا یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ معزز ہونے کا, اور اعتراف جرم جو ہے, مجرموں کا اعتراف جرم جو ہے یوسف کو غرور میں مبتلا نہیں جو ہے وہ اس نے کیا, اور ورنہ غرور میں مبتلا ہوتے تو کہتے دیکھا میری گواہی دی نا سب نے, میں پاک تھا, مجرم یہ لوگ ہیں. بلکہ کیا وہ کر رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نفس, میں کچھ اپنے نفس کی برائت نہیں کر رہا ہوں, نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے. اب یہاں سے ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے, یوسف علیہ السلام کے اوپر پے در پہ آزمائش, پے در پہ آزمائش, پے در پہ آزمائش, اللہ کے نبی ہیں پھر پے در پہ آزمائش. تو ہمیں یہ چیز بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. جیسے کہ آج ہم نے سمجھ لیا کہ بس کھائیں پیئیں موج کریں, عیش اڑائیں, پیارا سا گھر ہو, پیارا سا سارا کچھ ہو, اور سارا کچھ
بس اسی کو ہم نے سارا کچھ سمجھ لیا. زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے, آزمائشوں سے گزر کر پھولوں کی سیج تک جانا ہے. پھولوں کی سیج جو ہے اصل میں جنت ہی ہے. ہر چیز آزمائش ہے. جو بھی نعمت ہمیں دی گئی ہے, جو بھی چاروں طرف جو بھی ہماری چیزیں, وہ ساری آزمائشیں. حضرت یوسف کے لیے ان کا حسن آزمائش بن گیا, حسن کی وجہ سے جیل چلے گئے اور علم کی وجہ سے نکالے گئے. تو یعنی کہ دنیا کی تمام نعمتیں آزمائش بنتی ہیں, علم ہمیں اس سے نکالتا ہے, اور اس علم کی بدولت سے دنیا اور آخرت کی آزمائشوں میں جو ہے ہم سرخرو ہو سکیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. حضرت یوسف نے کون سی ایسی برائی کی تھی کہ جس کے بدلے میں ان کو سخت آزمائش میں ڈالا گیا؟ انہوں نے تو کوئی برائی نہیں کی تھی, بلکہ برائی کس نے کی تھی؟ ان کے بھائیوں نے. اور آزمائش میں کسے ڈالا گیا؟ یوسف علیہ السلام کو. نیکی ہی کی تھی, اور نیکی کر کے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حوالے کر دینا, نیکی کا فوراً بدلہ نہیں مانگنا. اور یوسف کو جو ہے وہ اس کے دین, یوسف کو کا جو ہنر دیا گیا وہ کیا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ابلاغ کا ذریعہ بنا دیا. یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ جیل اور جو جہاں بھی گئے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہنر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ابلاغ کا ذریعہ بنا دیا. ہم سب بھی جو ہے جس عہدے پہ بھی ہیں, جس ذمہ داری پہ بھی ہیں, یا جو ہم میں سے کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کوئی جو بھی کام کوئی کر رہا ہے, تو وہ اس اپنے ہر کام کو جو ہے وہ کس لیے استعمال کرے؟ دین کے ابلاغ کا ذریعہ بنائے. ہمیں یہاں سے جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے. اب اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. اب ملک کے حالات جو ہیں اس وقت بہتر نہیں ہیں. سوچا کہ آج کے دور کا کوئی مرد کارآمد جو ہو سکتا ہے نا, وہ یہی شخص ہے جس نے کہ اتنی بہترین تعبیر بھی بتائی ہے اور ساتھ اس کا حل بھی بتایا ہے. کیوں نہ میں اسے اپنا خاص بندہ بنا لوں, اور اس کے جو ہے وہ ناخن تدبیر, یعنی کہ جو اس کو تدبیریں کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو اس کو حکمت عطا فرمائی ہے, اس سے ملک کے حالات بہتر بنا لوں, بلکہ آنے والے حالات میں بھی میں اس کی ذہانت اور فطانت سے کام لوں گا. یہ اس نے سوچا کہ میں اس کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہوں. آج کے ہمارے حکمران کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت بہت خطرے میں ہے. ملک کی معیشت چاروں طرف سے دیکھیں خطرے میں تو خود ہی ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ مدینے کی ریاست بنائیں گے, اور جو ہے چل اس کے بالکل مخالف رہے ہیں, تو ظاہر ہے معیشت تو خطرے میں ہوگی. اور پھر دینی جماعتوں سے کچھ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دے دیں کچھ لوگ تاکہ ہماری معیشت, ملک کی معیشت کو بچانے میں مدد کریں. یعنی کہ صرف مدد لیں گے, مالی اختیارات نہیں دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی, تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے. یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. یعنی کہ آج ہم کہیں کہ صرف پارلیمنٹ کا ممبر ہم میں سے کوئی بن گیا ہے تو وہ کامیابی ہے. کامیابی نہیں ہے. کامیابی مکمل اختیارات حاصل کرنا ہے. یہاں پہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر بننا قبول نہیں کر رہے, بلکہ مکمل اختیارات مانگ رہے ہیں تاکہ مکمل اسلامی انقلاب لایا جائے. اب یہاں سے ایک چیز یہ بھی نکل رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود سے جو ہے یہ ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں, علم بھی رکھنے والا ہوں. خود سے اقتدار مانگ رہے ہیں, خود سے حکمرانی مانگ رہے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ عہدہ اس کے لیے نہیں جس نے اس کا ارادہ کیا ہو. یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو قابل مذمت یہ اس وقت ہے, عہدہ مانگنا, حکمرانی مانگنا قابل مذمت اس وقت ہے جبکہ اس کا مقصد جو ہے پیچھے اپنے مال میں اضافہ کرنا ہو, اپنی بڑائی میں اضافہ کرنا ہو. اور جیسے کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, کرپٹ لوگوں کی باریاں لگی ہوئی ہیں, عوام پریشان حال ہے, مہنگائی مہنگائی مہنگائی. اور جو ہے دین جو ہے وہ صرف کہاں پر مسجدوں اور مدرسوں تک محدود ہو کے رہ گیا, حالانکہ دین تو آیا تھا غالب آنے کے لیے. حکومت الہیہ کی طلب اور کوشش جو ہے وہ
کب جو ہے وہ قابل مذمت نہیں ہوتی؟ جبکہ اس کے پیچھے جو ہے دین کو غالب کرنا ہو، دین کو غالب کرنا ہو، ملکی حالات کو بہترین بنانا ہو، تب وہ قابل مذمت نہیں ہوتی۔ صالح افراد کو پھر آگے بڑھ کر خود پیش کرنا ہوگا۔ ایک علامہ زمخشری جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا دین قائم کرنے، عدل قائم کرنے کا موقع مل جائے اور اس کو انجام دینے کے لیے وہ طاقت حاصل کر لیں جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے تھے۔ ہم بعض دفعہ جو ہے نا دینی جماعتوں کے اوپر، جو دیندار لوگ ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو کرسی کے بھوکے ہیں۔ محض کرسی وہ اپنے لیے نہیں چاہتے، محض کرسی کے لیے نہیں چاہتے، بلکہ اس لیے چاہتے ہیں اللہ والے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام بھی تو اسی لیے چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے صالح افراد کو یہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں صالح افراد کو منتخب کرنا ہوگا۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف اختیارات ہی میں شریک نہ کریں بلکہ مالی اختیارات بھی مجھے دیں، کیونکہ حقیقت میں جس شخص کے ہاتھ میں مالی امور ہوتے ہیں اصل اختیار جو ہے وہ اسی کے پاس ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی اور وہ مختار تھا کہ اس جہاں میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ مختلف مرحلوں سے گزارا، کتنے سخت مراحل سے گزار کے اب اللہ تعالیٰ کس مرحلے پہ لے آئے ہیں کہ اور پھر ان مرحلوں سے دیکھیں اپنی مرضی سے نہیں گزرے، نہ اپنی مرضی سے کنویں میں گئے، نہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کے بیڈ روم میں گئے، اور نہ اپنی مرضی سے جیل میں گئے ہیں۔ مشیت کس کی کام کر رہی ہے؟ اللہ کی، ہے نا؟ اور وہ راضی کس میں ہے کہ اس کو جو ہے اس کو راضی کرنے والے، اس کی پسند کا خیال رکھتے وہ سارے کام کیے جائیں، اس کے حکم کے مطابق سارے کام کیے جائیں۔ تو تکلیف دہ مراحل سے گزارنے کے بعد اب اللہ کی عنایات دیکھیں کہ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں ان نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ اب لیکن دیکھیں یہ بھی آزمائش ہے۔ اب اپنے بندے کو ایک اقتدار پہلے اس کو اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ اب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے کے آزما رہا تھا، اب وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اب دے کے آزمائش ہو رہی ہے، اور دے بھی بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، محسن وہ ہے جس کے ساتھ برا کیا جائے اور وہ اس کے ساتھ اچھا کرے۔ اب دیکھیں عزیز کی بیوی جو تھی راستے میں کھڑی تھی، جبکہ یہ یوسف علیہ السلام کو یہ عہدہ مل گیا، آپ کی سواری نکلی تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا کہ اللہ کی شان جس نے اپنی فرما برداری سے غلاموں کو بادشاہوں تک اور اپنی نافرمانی سے بادشاہوں کو غلامی میں لا اتارا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس کی فرما برداری ہے تو غلام جو ہے وہ بادشاہ بن گیا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یعنی کہ درجے دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں، صرف یوسف کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یوسف کو دنیا میں بھی دیے، آخرت میں بھی دیے، بلکہ یہ دعوت تو ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے دعوت ہے نا کہ درجے لینے ہیں، دنیا کے درجے لینے ہیں، آخرت کے درجے لینے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے دو، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے چلے جائیں گے۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے اسے پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا، یعنی کہ 8 سال کا جو ہے عرصہ درمیان کا وہ چھوڑ دیا گیا، واقعات نہیں سنائے گئے، اب 8 سال کے بعد کا عرصہ کا واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اب دیکھیں وہ دستور ہوگا، قانون ہوگا کہ جو ہے وہ جو آئے گا وہ اپنے حصے کا لے جائے گا، غلہ جو ہے جو آئے گا اس کو دیا جائے گا، باقی اگر کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے تو وہ اس سے مستثنا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نہیں آئے لیکن ان کا حصہ دیا گیا، تو اس لیے اس دستور کے مطابق وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔
یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا، ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ یوسف سے کوئی اس طرح کی جو ہے وہ خیال نہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ انہوں نے جو تھا گورنمنٹ کے مال میں سے ہی مال رکھ دیا ہوگا، بلکہ ایسا نہیں کیا ہوگا۔ وہ ظاہر ہے اپنی وہ کچھ تنخواہ بھی تو پاتے ہوں گے، تو انہوں نے اپنی اس میں سے جو ہے وہ کچھ پونجی اس کے اندر رکھ دی ہوگی۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا کہ ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا کہ اس کے معاملے میں میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ وہ دیکھ کر پکار اٹھے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ اپنے مال سے بڑی محبت کر رہا ہوتا ہے، اپنے کھانے پینے سے، مال سے۔ اب وہ مال بھی واپس آ گیا، کھانا بھی آ گیا، تو وہ کہنے لگے بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ اللہ کے نام سے تم مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم ڈھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو میرے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، جس حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ یعنی کہ بھروسہ بھی کرنا ہے اور تدبیر بھی کرنی ہے۔ تدبیر ان کی کیا تھی کہ ایک دروازے سے جو ہے وہ داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، اور کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پورا جتھا جا رہا ہے اور یہ قحط کا دور ہے اور کہیں یہ لوٹ مار کرنے والے لوگ تو نہیں ہے۔ یہ ان کی تدبیر تھی، یعنی توکل بھی کرنا ہے پورا اور تدبیر بھی کرنی ہے، صرف خالی توکل پہ ہی نہیں رہ جانا۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر دو، یعنی کہ یہ نہیں کہ اپنا خنجر جو ہے وہ کھونڈا پڑا ہے اور جو ہے وہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے اللہ کے توکل پہ، ایسے نہیں ہے، تدبیر بھی کرنی ہے۔ تو اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی کہ اس کو دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جب یوسف نے ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ اب یہ بھی ایک تدبیر اس نے لڑائی ہے یوسف نے۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے ایک جمعدار نے کہا کہ جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارے شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیں تدبیر کی تھی لیکن دیکھیں پھر وہی ہو رہا ہے نا، تدبیر کی تھی، توکل بھی کیا تھا، تدبیر بھی کی تھی، لیکن دیکھیں اللہ کی مشیت۔ اور انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا کہ جس کے سامان میں سے وہ چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا کہ یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ بھائیوں کے دیکھیں دل کی حسد اور دل کے جلن جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔
یوسف نے یوسف جو ہے ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت نہیں کھولی، اور بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت برا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم نہیں جانتے ہو تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر جو عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہیں وہ تم کو وہ بھی معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، آپ بالکل بیان میں سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ اچھا میں اس پر صبر کروں گا، بخوبی کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کا سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہے یوسف، وہ دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ بیٹوں نے کہا، خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں، ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا، تمہیں یہ کچھ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہائیں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کہ باخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس کے باپ نے کنعان میں کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی عود کر آئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، ہم واقعی خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ دیکھیں والدین کی تعظیم، کتنا عرصہ والد کے پاس رہے، والدہ تو فوت ہو گئی تھی، کتنا عرصہ، تھوڑا سا عرصہ وہی والد کے پاس رہے، تھوڑا عرصہ ہی تربیت پائی، تھوڑا عرصہ ہی جو ہے ان کی جو ہے وہ خدمت کی یا جو بھی تھا، اور اس کے بعد تو سارا عرصہ جو ہے وہ کہاں اور کہاں گزارا۔ اور دیکھیں اگر وہ اس غرور میں مبتلا ہو جاتے کہ میرے والدین کا اس میں کیا ہاتھ ہے کہ میں آج جو ہے وہ بادشاہ بن گیا ہوں،
ہے نا. لیکن پھر والدین کا احترام, اور جو والدہ ہے وہ بھی سگی نہیں ہے, سوتیلی والدہ ہے, اٹھا کے دونوں کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا. یہ والدین کا احترام دیکھیں. اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. اب سجدہ یہاں پہ سجدہ تعظیمی ہے, کیونکہ سجدہ جو صرف وہ اللہ تعالیٰ کو ہے, اللہ کی کسی مخلوق کو نہیں ہے. اور وہ سجدہ تعظیمی بھی بس اتنا سا تھا کہ ذرا سا گردن جو ہے وہ عقیدت میں, احترام میں ذرا سی بالکل آگے جھک جانا جو ہے نا, وہ اس کو وہ بالکل جو ہے وہ حرام ہے, اس کو نہیں, ایسا نہیں کرنا, وہ صرف اللہ کے آگے ہے. اور دوسری چیز یہاں پہ یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ سجدے میں جھک گئے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سب نے اس نظام کو قبول کر لیا, اس نظام کے ماتحت آ گئے وہ سارے. یوسف نے کہا کہ ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا. کب ہو رہا ہے خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے؟ 40 سال کے بعد. خواب جو دکھائے جاتے ہیں تو اگر وہ خواب ایسا کوئی دکھایا گیا ہے تو اس کو کرنے کے لیے کوششیں کرنی, نہ کہ خواب دیکھ کے بس بیٹھ جانا. کسی کو خواب دکھایا جاتا ہے کہ وہ بلندیوں سے نیچے کی طرف گر رہا ہے, تو اس کا خواب دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بلندی پہ قائم رکھنے کی کوشش کرو, نیچے نہ گر جانا. اب دیکھیں خواب جو دکھایا گیا تھا کب پورا ہو رہا ہے؟ 40 سال کے بعد. کب یہ سارے سجدہ جو ہے وہ سورج اور چاند کب سجدہ کریں گے, یعنی کہ یہ سارے لوگ کب تابع ہو جائیں گے؟ جب کہ اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے رہو گے, تمام آزمائشوں میں جو ہے وہ تقوی کی روش پر قائم رہو گے, اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے رہو گے, تو یہ سارے جو ہیں وہ ایک نظام جو ہے اس بنا لو گے اور سارے اس کے تابع ہو جائیں گے. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا, اس کا احسان کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملا دیا, حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. اعلیٰ ظرفی دیکھیں, بھائیوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہے, اب بھی یہ اعلیٰ ظرفی ہے. شیطان کہہ رہے ہیں, بھائی کو نہیں کہہ رہے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. اور واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے, بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اے میرے رب, تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. سب سے بہترین دعا کیا ہے کہ اللہ مجھے صالح صحبت سے ملا, صالح صحبت عطا فرما. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کو لیلۃ القدر مل گئی, تو ساری رات وہ صالح صحبت کی دعا کرتے رہے, ساری رات یہی دعا کرتے رہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے لیلۃ القدر میں کیا دعا مانگی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو صالح صحبت کی دعا مانگی. لوگ کہنے لگے آپ نے تو لیلۃ القدر ضائع کر دی. تو کہا کہ نہیں, میں نے صالح صحبت مانگ کر اصل میں پورا دین مانگ لیا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں, ورنہ اس وقت تم وہاں موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں, حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام تھی. اب یہاں پہ جو ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا, قرآن کو نصیحت کہا گیا ہے, تو ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ میں نے اور آپ نے اس نصیحت کو قبول کر لی ہے یا نہیں. میں نے اور آپ نے, ہم سب نے اپنے اپنے اعمال اس کے مطابق کر لیے یا نہیں. اگر نہیں کیے تو آج ہی جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بالکل اس قرآن کے تابع کر لے. اللہ تعالیٰ یہ نصیحت جو ہے وہ میرے لیے مقدر کر دے. اللہ مجھے بالکل قرآن پر صحیح عمل کرنے والا بنا دے. اور زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ذرا ذرا سی چیزوں سے لوگوں کو تو پہچان لیتے ہیں, ایسے چل رہی ہے یہ ایسی ہوگی, ایسے دیکھ رہی ہے یہ ایسی ہوگی, اور ڈھیروں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی چاروں طرف موجود ہیں, مگر اللہ کو نہیں پہچان پا رہے ہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی, یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی ان پر اچانک نہ آ جائے. تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اور میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں, اور میرے ساتھی بھی, اور اللہ پاک ہے, اور شرک کرنے والوں سے میرا
کوئی واسطہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو پیغمبر ہم نے بھیجے تھے وہ بھی سب انسان ہی تھے، انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں جو لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں جو لوگ، تو کیا ان کا کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ کا پیغام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے ضرور پہنچائیں۔ اپنے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدت و نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یعنی کہ قصہ یوسف جو ہے اس کی جو ہے وہ مووی بھی بنی ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے، یعنی کہ یہ بناوٹی چیزیں ہیں، وہ ساری اصل قصہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اور اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ایک میں شعر جو ہے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد پورا اس کے اندر جو ہے وہ نچوڑ آ جائے گا کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ چھاؤ کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ سورۃ الرعد۔ قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد
ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أنت منذر ولكل قوم هاد۔ سورۃ الرعد مکی سورت ہے اور زمانہ قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند کیا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں جو ان لوگوں کے لیے غور و فکر کریں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکہرے اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ آخرت کا انکار کرنے والے لوگ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی میں اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کوئی نہ کوئی صفت چھپی ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اللہ ایک حاملہ کے پیٹ تک سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت یہاں سے پتہ چل رہی ہے، ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔
تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو بدل لینے کا عزم نہ کر لے، اپنے ان اخلاق کو بدل لینے کا عزم نہ کر لے۔ میں جب کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں، امیدیں بھی بنتی ہیں، اور وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج جس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی ہی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد دیکھیں اب اہم بات کون سی بتا رہے ہیں، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تم میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف، وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ سجدہ تلاوت سجدہ کر لیں۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے، کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے، کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے اور سب پر غالب ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اس طرح سے اللہ مثالوں سے اپنی بات جو ہے وہ سمجھا رہا ہے۔ نہایت اہم آیت ہے، بقائے انفع کا قانون ہے کہ نفع حاصل کیسے کرنا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی کہ وہی چیز باقی رہتی ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، اور جس میں نفع نہیں اسے نابود ہو کر ہی رہنا ہوتا ہے۔ تو نفع بخش کیا ہے؟ حق ہے، تو حق ہی قائم رہے گا، اور باطل جو ہے وہ
نفع دینے والا نہیں ہے، اس لیے باطل مٹ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ان سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ اہم آیت ہے، بہت خوفناک آیت ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یعنی کہ بری حساب فہمی یا سخت حساب فہمی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی کی خطا اور آدمی کی کسی بھی خطا اور کسی بھی لغزش کو معافی نہ کیا جائے، کوئی قصور جو اس نے کیا ہے مواخذے کے بغیر چھوڑا ہی نہ جائے۔ اس کے لیے جو ہے وہ دیکھیں دعا بھی بتائی گئی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اور بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں گے۔ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ کون سا عہد ہے یاد کریں تو سب؟ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ کون سے روابط ہیں؟ رحم کے اور تمام باقی جو اور روابط میں ہم بندے ہوئے ہیں، معاشرتنی، تمدنی، دوستیوں میں، ہے نا، ان روابط کو بھی جو ہے قائم رکھنا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ ہیں جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد بھی، اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے اہم مستحق ہو گئے۔ یہ اہم بات ہے کہ صبر سے کام لیا، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بے شک یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کی طرف دکھاتا ہے، اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہدی الیہ من اناب، نون واو با اس کا روٹ ورڈ ہے انوب، کسی چیز کا بار بار لوٹ کر آنا، جیسے کہ نوب جو ہے شہد کی مکھی کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ کیا کرتی ہے کہ بار بار اپنے ٹھکانے پہ جاتی ہے، آتی ہے، بار بار وہ چوستی ہے اور آتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے توبہ اور اخلاص کے عمل کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹنا یہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ بے شک یعنی کہ ہماری روح کی بے چینیاں اللہ سے دوری کی بنا پر ہیں، جتنی جو ڈپریشن کے اور جو ہم مریض بنے ہوئے وہ اصل وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ اور اللہ کا ہماری روح جو ہے نا بے چین ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو اللہ کا ذکر چٹانا ہے، اس کو قرآن کا ذکر چٹانا ہے، اور قرآن کی دروس کی مجالس میں اس کو لے کر جائیں۔ جو آپ سے کہے نا کہ مجھے ڈپریشن کا میں شکار ہوں، مجھے بے چینی سی لگی رہتی ہے، مجھے سکون نہیں آتا، اس کو ضرور جو ہے وہ قرآن کی محفل میں لے کر آیا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ سکینت کا نزول ہوتا ہے۔
جہاں پہ قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، وہاں پہ سکینت کا نزول ہوتا ہے، ساری شیطانی جو یہ بیماری ہے، ڈپریشن، یہ ساری دور ہو جائے گی، اور جو ہے اس کو جو ہے قرآن کے ساتھ جوڑیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ دور ہو جائے گی ساری۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا، نیک عمل کیے، وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا، اس حال میں کہ یہ اپنے مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے، ان سے کہو کہ وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا کہ اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ جو ہے وہ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، بلکہ سارا اختیار تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کی ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت جو ہے وہ آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہوگا۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، جس کے مقابلے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اے نبی ان سے کہو کہ اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو کچھ منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اے نبی، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے، نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اے نبی، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں۔ ایک مبلغ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، لوگوں کو اسلام پر لانا، اور بلکہ ان کے عمل بدل کر رہنا، صرف لانا نہیں بلکہ عمل بدل کے رہنا مبلغ کی ذمہ داری ہے۔ حکمت، محبت، دل سوزی سے پیغام
پہنچاتے ہی رہنا، مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جانا، اور پیچھے پڑ کر اور سینے پہ چڑھ کر اسلام حلق سے اتارنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، مبلغ دین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مبلغ دین کی ذمہ داری ہے حکمت، محبت اور دل سوزی کے ساتھ جو ہے اس پیغام کو پہنچانا، اتنے پیارے انداز میں پہنچانا کہ اس کا جو ہے عمل بدل ہی جائے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی بڑی چالیں چل چکے تھے، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتی ہو۔ سورہ ابراہیم کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم مکی سورت ہے اور اس کا موضوع ہے صبر اور شکر۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر اور روشنی میں لاؤ، اور اس کے رب کی توفیق سے اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمینوں اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ دعوت کدھر دی جا رہی ہے؟ دعوت قرآن۔ دعوت قرآن جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ دعوت ابراہیمی کی تجدید ہے، اور زیادہ تر خطاب کا رخ جو ہے نا وہ یہاں پہ جو رؤسائے قریش ہیں، سرداران قریش ہیں، جن کے پاس ملک کی سیادت اور پیشوائی تھی، ان کی طرف جو ہے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن اسی روشنی کا پیغام، اس سے پہلے حضرت موسیٰ کو بھی یہی پیغام ملا، اور یہی جو ہے وہ تمام انبیاء کو ملا، اور قرآن بھی یہی پیغام لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں جو ہے وہ بہت دور نکل آئے ہیں۔ یعنی کہ جو ہے خود اپنی چاہت سے جو راستہ پسند کر لیں، ترجیح جو ہے وہ بندہ اسی پہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالادست ہے اور حکیم ہے۔ اور ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا۔ قوموں کے عروج و زوال کی دیکھیں داستانیں ہیں، اس سے عبرت پکڑنی ہے، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھ جو اس نے تم پر کیا۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو کہ تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ یہاں پہ ایک کلیہ ہمیں بتایا گیا ہے، ایک قاعدہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں بھی شکر گزاری کرنے والے بڑے اچھے لگتے ہیں نا۔ نہ شکرے جو کسی کا احسان مان کر نہیں دیتے، ان کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں اور لینے والا شکر گزاریوں کے پل باندھ دے اور تو اور زیادہ دینے کو جی چاہے گا، ایسے ہی ہوگا نا۔ اور اگر وہ تحفہ لے کے منہ چڑھائے گا تو دیا ہوا مال بھی دل چاہے گا کہ اس سے میں واپس ہی لے لوں، اس نے تو منہ ہی بنا لیا۔ لہٰذا اللہ بھی شکر گزار کو پسند کرتے ہیں اور مزید دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خود بار بار بتا رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی استعمال کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی ان کو استعمال کیا جائے، اور ان سے وہ کام لیا جائے جس سے کہ میری ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور اس کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی ایک دیکھیں قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہدایت بھی اس کے قبضے میں، اور دلوں کا ہدایت پر مطمئن ہو جانا بھی، اور ہزار مشکلات کے باوجود دل میں شک پیدا نہ ہونا، یہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر راستے کی کامیابی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں فیصلے اسی کے مرضی سے سارے ہو رہے ہیں، آخرت کے سارے فیصلے اسی کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ مومن کے لیے اس کے سوا کیا چارہ ہے؟ کیا چاہ رہا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ پر توکل کرے اور کبھی بھی اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر صبر کریں، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سب پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ دشوار نہیں۔ اور جب یہ لوگ اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، تصور کریں ساری جو گناہ اور ساری زیادتیاں جو ہم چھپ کے کرتے ہیں، جو سامنے کرتے ہیں، جو کچھ وہ سارے سب کے سامنے کھل جائیں گے، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، کیا اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہے، خواہ ہم جزا و قضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر، اب یہ شیطان جو ہے وہ قیامت کے دن اعتراف کر رہا ہے کہ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، میں اپنے آپ ہی کو ملامت کرو،
یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے، بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ اور ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ جو کچھ چاہے وہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ایک قول ثابت کی بنیاد پر، یعنی کہ کلمہ طیبہ مومن کے لیے ثبات قدم کا باعث بنتا ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ کیا ہے، اس کلمے پر جم جاتے ہیں اور اسی پر، ورنہ پیچھے جو ہم دو چیزیں پڑھ کے آئے ہیں، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، یعنی کہ وہ کلمہ جسے پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے اس کا حق ادا کیا جائے، اور اس کا حق ادا کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے ایسا درخت اگتا ہے، ایسی وہ جو ہے وہ ذات جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی، یعنی کہ وہ جو ہے وہ ثبات حاصل کر لیتا ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور کلمہ خبیثہ کفر و شرک اور ہر باطل عقیدہ، ہر وہ کام جو حقیقت کے خلاف ہو، فطرت کے خلاف ہو، وہ کیا ہے، کلمہ خبیثہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، اور بدترین جائے قرار۔ اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ اے نبی، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اب یہ جو دو چیزیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نماز قائم کریں اور جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ دونوں چیزیں اسلامی انقلاب کی ضرورت ہی نہیں رہی بلکہ طاقت ہے۔ اور جو ہے راز ان میں کہ جس دن جو ہے وہ سارے ذرائع ختم ہو جائیں گے، نہ کوئی کاروبار ہوگا، نہ دوستی کام آئے گی، اس دن یہ نماز اور انفاق کام آئے گا اور بلندی درجات کا سبب بنے گا۔ اور اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں۔ اللہ کے دین کا قیام جو ہے مقصد ہے، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور ان کو کھانے کے لیے پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار، تو جو کچھ جانتا ہے
परवरदिगार तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ हम जाहिर करते हैं, और वाकई अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना जमीन में ना आसमान में। शुक्र है उस खुदा का जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे दिए। हकीकत ये है कि मेरा रब जरूर दुआ सुनता है। मेरे परवरदिगार मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें। परवरदिगार मेरी दुआ कबूल कर। परवरदिगार मुझे और मेरे वालिदैन को और सब ईमान लाने वालों को उस दिन माफ कर देना जिस दिन हिसाब कायम होगा। अब ये जालिम जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को तो मुझसे गाफिल ना समझो, अल्लाह तो उन्हें टाल रहा है उस दिन के लिए जब हाल ये होगा कि आंखें फटी की फटी रह गई हैं, सर उठाए भागे चले जा रहे हैं, नजरें ऊपर जमी हुई हैं, दिल उड़े जाते हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन तुम उन्हें डराओ कि जबकि अजाब उन्हें आ लेगा, उस वक्त ये जालिम कहेंगे कि ए हमारे रब हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे और हम तेरी दावत पर लब्बई कहेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे, मगर उन्हें साफ साफ जवाब दे दिया जाएगा कि क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कसमें खा खा कर कहते थे कि हम पर तो कभी जवाल आना ही नहीं है। हालांकि तुम उन कौमों की बस्तियों में रह बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया था और देख चुके थे हमने उनसे क्या सलूक किया, और उनकी मिसालें दे देकर हम तुम्हें समझा भी चुके थे। उन्होंने अपनी सारी ही चालें चल कर देखी, मगर उनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था। अगरचे उनकी चालें ऐसी गजब की थी कि पहाड़ उनसे टल जाएं। बस ए नबी, तुम हरगिज ये गुमान ना करो कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से किए हुए वादों के खिलाफ करेगा। अल्लाह जबरदस्त है, इंतकाम लेने वाला। डराओ उन्हें उस दिन से जबकि जमीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह वाहिद कहार के सामने बेनकाब हाजिर हो जाएंगे। उस रोज तुम मुजरिमों को देखोगे कि जंजीरों में हाथ पांव जकड़े होंगे, तारकोल के लिबास पहने होंगे और आग के शोले उन पर छाए जा रहे होंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये इसलिए होगा कि अल्लाह हर मुतनफ़्फ़िस को उसके किए का बदला दे। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। ये एक पैगाम है सब इंसानों के लिए और भेजा गया है इसलिए कि इनको इसके जरिए से खबरदार किया जाए और वो जान लें कि हकीकत में खुदा बस एक ही है और जो अकल रखते हैं वो होश में आ जाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।